ساتھ میں جب ہم امیر المومنین کی ولایت میں ہیں تو ظاہر ہے کہ اس ولایت کا مطلب ہے کہ ہم انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر اور فقہ پر ہیں، انہی کی شریعت پر ہیں، اور اس شریعت میں ایک اہم حکم خود چاند کے متعلق ہے، اور چاند کا جو معاملہ ہے وہ ہر بار کی طرح ہمیشہ سے کیونکہ ایک مشکل معاملہ رہا ہے، اس لیے ایک بار میں پہلے اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، اور جب میں نے گفتگو کی تھی تو مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ایئر ماہ ذی الحجۃ الحرام ہی کا مہینہ تھا، اور 7 ذی الحج امام باقر علیہ السلام کی شہادت کی شب تھی، اور اس وقت یہ گفتگو ہوئی تھی، اس لیے کہ اس وقت بہت زیادہ یہ برننگ ایشو تھا، اس لیے کہ ساری دنیا میں ذی الحج ایک دن پہلے تھا، ہمارا ایک دن بعد تھا۔ اس سال بعین ہی وہ چیز ریپیٹ ہونے والی ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں 5ویں امام کی شہادت کی مجلس دوبارہ پھر پوری چاند کے مسئلے پر پڑھوں، کیونکہ چاہتا ہوں کہ 5ویں امام کی سیرت اور ان کے فضائل پر پوری مجلس پڑھوں انشاءاللہ اس بار، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے معاملہ پہلے سے کلیئرٹی ہو جائے آپ تک، اور میرے خیال میں اس وقت اب یہ وقت ہے کہ میں اس کو بیان کر دوں۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جہاں شرعی معاملات کا پیمانہ ہے وہاں پر اسلام نے ہمیشہ ان چیزوں کو پیرامیٹر قرار دیا ہے کہ جو عام انسان کی دسترس میں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نئے اسلامی مہینے کا آغاز وہ چاند کو دیکھ کے قرار دیا، اور چاند کو دیکھ کے قرار دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ پیمانہ ہے کہ جو دنیا میں کسی کے لیے بھی آسانی کے سے دسترس میں ہے۔ چاند کا دیکھنا اور اس سے مہینہ شروع کرنا، رمضان کا روزہ اس سے شروع کرنا اور عید اس سے منانا، اس طرح سے خود نماز کے اوقات بھی اصل تو جو قرآن میں آیت ہے سورہ بقرہ کی، جو سورہ اسراء کی معذرت جو آیت ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن فجر کان مشہودا، کہ نماز قائم کرو لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے زوال سے، زوال آفتاب جو ظہر کا وقت ہوتا ہے وہاں سے لے کر الی غسق اللیل رات کی تاریکیوں تک، وقرآن الفجر اور فجر کی بھی نماز پڑھو۔ یہاں 5 نمازوں کے لیے 3 وقت بیان کیے گئے۔ ہمارے دلائل میں سے ایک دلیل کہ 5 نمازوں کو آپ 3 وقت میں پڑھ سکتے ہیں وہ یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نہیں ذکر کیے، وقت 3 ذکر کیے، زوال آفتاب، رات کی تاریکی اور فجر، ان میں نمازیں پڑھو۔ زوال آفتاب سے شروع کیا جو ظہر کا وقت ہوتا ہے، جب آفتاب اب ڈھلنے لگتا ہے۔ زوال آفتاب کا پہلے ذکر اس لیے کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی نماز جو فرض ہوئی تھی وہ ظہر کی تھی۔ اس خاطر ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کبھی سوال آیا ہو کہ قضاء عمری پڑھتے ہوئے ہم فجر سے کیوں نہیں شروع کرتے اور ظہر سے قضا کیوں شروع کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی نماز فرض ہوئی تھی وہ ظہر کی نماز تھی، لہٰذا ظہر سے نماز کی قضا بھی ہم بجا لاتے ہیں جب قضاء عمری پڑھ رہے ہوتے شب قدر میں۔ تو اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار یہ ہے کہ سورج کو دیکھیں۔ آج جو ہم سائنٹیفکلی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مثلا 12:21 پر نماز کا وقت ہے، 12:21 اصل وقت تو نہیں ہے، 12:21 تو آپ کو دلوک الشمس تک پہنچاتا ہے، یعنی زوال آفتاب تک یہ وقت آپ کو پہنچاتا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ ان ٹائمنگز کی جو کیلکولیشن ہے اس طرح سے کی گئی ہے کہ ہم ایگزیکٹ اس وقت تک پہنچ رہے ہیں جو قرآن نے ہمیں کہا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ وقت متعین کیا ہے کہ جو عام انسان کے لیے آسانی کے ساتھ اس کو سمجھنا ممکن ہو۔ آپ کہیں گے مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ زوال آفتاب شروع ہوتا ہے تو ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتا اس وقت کہ ہم عادی ہو چکے ہیں اپنی رسٹ واچ کو دیکھ کر نماز پڑھنے کے۔ آج سے زیادہ پہلے بھی نہیں، 50 سال پہلے چلے جائیے، 100 سال پہلے کے جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ آسمان کو دیکھ کے بتا دیتے تھے آرام سے، لیکن ان کی عادت میں یہ تھا، انہوں نے اس کے لیے کوئی اور اہتمام بھی کیا ہوا تھا، وہی اہتمام کہ جو مسجد کوفہ میں جس کی ایک مثال موجود ہے کہ جو ایک پلر موجود ہے وہاں، تو وہاں پوچھا جاتا ہے کہ یہ پلر کس لیے؟ نماز کا وقت متعین کرنے کے لیے۔ تو جو پلر تھا جب اس کا سایہ ختم ہو جاتا تھا اور جیسے ہی پڑھنا شروع ہوتا تھا وہ زوال آفتاب، تو وہاں کوئی کلاک تو نہیں تھی، لیکن ایک عام طریقے سے مثلا ایک لکڑی بھی آپ فکس کر دیجیے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ زوال آفتاب کب شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سادہ رکھا ہے معاملے کو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرمایا کہ یہی فجر کا جو وقت ہوتا ہے خاص، اس کا ترجمہ جناب شیخ التفسیر اکرام اللہ لاہوری صاحب، ان کا میں دیکھ رہا تھا، اگرچہ کہ الحمدللہ مجھے ترجمہ دیکھنے کی ویسے ضرورت محسوس ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں نے کہا کہ سوچ دیکھ لوں، اس میں انہوں نے ترجمہ یہ کیا تھا کہ نماز پڑھو زوال آفتاب سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کی نماز ان قرآن الفجر کانا مشہودا، اس لیے کہ فجر کی نماز میں مجمع زیادہ ہوتا ہے، تاکہ دیکھ لیجیے گا آن لائن اویلیبل ہے یہ مشہودا سے، انہوں نے جس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں فجر کی نماز۔ در حقیقت یہ مشہودا اصل میں ہے فرشتے گواہ ہوتے ہیں فجر کی نماز پر،
اس لیے روایت میں ہے کہ جو اول وقت فجر کی نماز پڑھے تو رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، تو 2 فجر پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اول وقت فجر پڑھنے والے کو۔ رات کے فرشتے بھی اپنے نامہ اعمال کے حساب سے لکھتے ہیں، اور رات کے اور دن کے فرشتے بھی اپنے نامہ اعمال کے حساب سے بھی لکھتے ہیں۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا، یا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کے پاس اگر تفسیر اہل بیت اطہار نہیں ہے تو پھر آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ مجمع زیادہ ہوتا ہے، اس کو دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ در حقیقت ہم سب جانتے ہیں کہ فجر کی نماز میں تو مجمع سب سے کم ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کا مجمع سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو یہ یہاں مراد ہے۔ چاند کا معاملہ رکھا کہ نیا مہینہ شروع کرو، سورج کا معاملہ رکھا نماز کے وقت کے لیے۔ قربانی اس وقت تک نجس نہیں ہوتا، چاہے اس سے نجس چاہے کوئی مل بھی جائے، جب تک اس کا رنگ و ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے۔ تو قربانی کی پہچان کیا ہے؟ قربانی کی پہچان کا 3.5 بالش بائی 3.5 بالش بائی 3.5 بالش، بہت ہی سمپل، کوئی باقاعدہ بہت دقیق سائنٹیفک کیلکولیشن نہیں رکھی یہاں پر۔ ہاں، اس کے بعد اسے متعین کرنے کے لیے اور آسانی کے لیے البتہ آیت اللہ سیستانی نے تو اس سے بھی آسان کر دیا کہ وہ 3.5 بالش بھی نہیں 3.25 بالش ہے، اور اس کے بعد انہوں نے متعین کر دیا کہ ٹوٹل کوئی ایسا ظرف ہو جیسے 384 لیٹرز پانی آ جاتا ہو تو وہ قربانی ہے، تو انہیں آسان رکھا ہے۔ یہ ایک دلیل ہے ان بہت سارے دلائل میں سے کہ ٹیلیسکوپ سے چاند دیکھا ہوا کیوں حجت نہیں ہے، اس لیے کہ ٹیلیسکوپ سب کے پاس اویلیبل آج بھی نہیں ہے، اس وقت تو تھا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کو آسان رکھا ہے، اس معاملے پر رکھا ہے کہ جو ہر ایک کے پاس اویلیبل ہے، ورنہ آپٹیکل ایڈ سے اگر چاند کا فیصلہ ہو تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے ایسے چاند تھے کہ جو غلط لوگوں نے اس پر عمل کیا، کیونکہ انہیں بظاہر چاند نظر نہیں آیا تھا اور آپٹیکل ایڈ سے اگر دیکھتے تو موجود تھا۔ تو امام علیہ السلام تو اپنے علم امامت سے جانتے تھے، لیکن عام لوگ تو نہیں جانتے تھے، تو کیا وہ سب غلط کر رہے تھے صدیوں تک؟ یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپٹیکل ایڈ کو معیار نہیں رکھا ہے بلکہ نیکڈ آئی کو معیار رکھا ہے۔ یہ آیت الاسانی کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ حوزہ علمیہ میں اس پر ایک اچھی خاصی بحث ہے۔ خود بحث کا مطلب ہے کہ علمی گفتگو ہے، کوئی تنازع جھگڑا نہیں ہے، علمی گفتگو ہے، اور اس پر آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ ایک مقالہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی رسالہ ایک پورا لکھا ہے کہ جس پر انہوں نے اپنی دلیلیں دی ہیں۔ چونکہ آیت اللہ خوئی کا ایک فتویٰ مشہور و معروف ہے پوری دنیا میں کہ جہاں کہیں رات مشترک ہے آپ چاند کو دیکھ کے چاند مان لیجئے، اور آغا سیستانی کا فتویٰ اس سے مختلف ہے، تو انہوں نے اپنی آرگومنٹ اس کو لکھے ہیں۔ بس اس سے زیادہ میں اس پہ نہیں جاؤں گا۔ بہرحال میں نے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر دیا کہ ذی الحج کے چاند کے لیے چونکہ وہ تقریباً میلبن تو ریڈ کرو ہی میں آ رہا ہے یا بارڈر پر ہے، تو اس صورت میں وہاں کے لیے ویزیبلٹی پاسبل نہیں ہے، تو آپ مینٹلی تیار رہیں اس بات کے لیے۔ ہو سکتا ہے باقی جگہوں سے آپ کو اناؤنسمنٹس آ جائیں، لیکن آپ کا جو اناؤنسمنٹ ہوگا وہ آپ کے افق کے مطابق ہوگا۔ اور یہ آیت جو میں نے پڑھی تھی اس پر میں ایک نقطہ آپ کے سامنے فضیلت کا ہی کہ جو امام علیہ السلام نے بیان کیا وہ پڑھ دوں آپ کے سامنے، کہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الاہلہ، یہ سوال کرتے ہیں چاند کی مختلف کیفیتوں کے بارے میں۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے، یہ ہلال کی کیفیتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ یہ انسانوں کے وقت دیکھنے اور حج کو متعین کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو رکھا ہے اس آسانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ مولانا ساری دنیا جب الگ چل رہی ہوتی ہے تو ہمارے بڑا عجیب سے لگتا ہے، تو اس میں ہم آپ کو ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں کہ حتی آیت اللہ سیستانی نے تو حج کے چاند کے لیے بھی جو یوزولی سعودی گورنمنٹ کے جو چاند ہے وہ ایک دن پہلے اناؤنس کرتے تھے، ویسے بھی افق سے ایک دن پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں، تو انہوں نے اس پر بھی یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ آپ کے لیے کوئی ایگزمپشن نہیں ہے حج کے چاند میں کہ آپ ان کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ چلیں، بلکہ آپ نے وہ جو جینون شرعی چاند ہے اسی کو دیکھ کر ہی حج کرنا ہے۔ تو اگر ایک دن بعد ہو رہا ہو تو کیا کریں؟ انہوں نے احتیاط واجب لگا کر کہ آپ احتیاط واجب کے مطابق اسی چاند کو دیکھیں جو صحیح شرعی چاند ہے۔ ایک آسانی یہ فراہم کی کہ میں احتیاط واجب کہہ رہا ہوں، آپ فل عالم پر رجوع کر لیجئے۔ جب فل عالم پر رجوع کر لیں گے تو ہیں کچھ اور ایسے علماء جنہوں نے کہا کہ آپ تقیتاً وہاں پر فقط تو سعودی گورنمنٹ کا چاند ہے اسی کو ہی فالو کرتے ہوئے اپنا حج کر لیجئے، ورنہ ان کا آیت اللہ سیستانی کا جو ایکچوئل معاملہ ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو اجازت نہیں دے رہا، اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا حج الگ کر رہی ہے تو آپ ایک دن بعد کیجئے تو پھر کیجئے اگر پاسبل ہے تو یہ وہ معاملات نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں گے۔ اب اس میں سوال کہ جب بالخصوص وہ موقع تھا رمضان عید کا، تو کچھ واٹس ایپ گروپس میں لوگوں نے مجھے بتایا، میں تو اس میں شامل نہیں ہوں، کہ مولانا اس میں تو بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ یار we have been یعنی made a laughing stock to ourselves because
کہ سارے مسلمان مثلا سیٹرڈے کو عید کر رہے ہیں، ہماری سنڈے کو عید ہے، اب مسلمان ہم سے مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عید مبارک، ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم آیت اللہ سیستانی مقلد ہیں، یو شوڈ سے عید مبارک ٹو اس آن سنڈے. یہ لوگ ہمیں حیرت سے دیکھ رہے ہیں. تو جناب دیکھیں گے آپ کو حیرت سے جب آپ ایسی بچوں والی حرکتیں کریں گے. تو آپ کو کس نے کہا یہ کہنے کے لیے کہ نہ 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 عید نہ، آپ مل لیجیے، عید مبارک کہہ لیجیے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ خود اپنا اور اپنی شریعت کا مذاق وہاں کیوں اڑا رہے ہیں کہ جہاں پر ایک انسان اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس پورے بیک گراؤنڈ کو سمجھ سکے. اور آیت اللہ خوئی کے مقلدین کے لیے تو پہلے عید ہو چکی تھی، تو معاملہ اور بھی بہت آسان تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہم سے عید مبارک ایک دن پہلے کہہ دو ہماری عید ایک دن بعد ہے تو ہم پر حرام ہے اس کو عید مبارک کا جواب دینا کہ ہم نے کوئی بدعت کر دی. آپ کہیں عید مبارک، ماشاءاللہ عید مبارک. اچھا اگر فرض کیجئے کہ ہماری عید ہے اور ہمارے سرکل میں کچھ لوگ ایسے جن کی اگلے دن عید ہے، تو یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ انہیں کے سامنے سوئیاں کھائیے. ضروری نہیں کہ عید کو منانے کے لیے یہی ضروری کہ اس دن ہم سوئیاں کھائیں گے. اسی دن ہم سب کو عید مبارک کے میسج بھیجیں گے، آپ ویٹ کر لیجیے، آپ اگلے دن بھیج دیجیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ اپنے شرعی وظیفے پر بھی عمل کر لیں اور لوگوں کے ساتھ بھی رہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ یہاں جب عرفہ کا دن ہوگا کے مقلدین کے لیے تو ہو سکتا ہے آپ کو عید مبارک کے میسج آ رہے ہوں، آپ جواب دے دیں کیونکہ آپ کی عید ایک دن بعد ہوگی، آپ جواب دے دیں عید مبارک ٹو یو ٹو، ختم. جس دن عرفہ کا دن ہوگا اس دن آپ کو میسج آ رہے ہوں گے دعا میں یاد رکھنا. آپ کے لیے ضروری نہیں کہ یہ سب کو بتاتے پھریں کہ میرا تو عرفہ کل ہے اس لیے میں کل یاد رکھوں گا، آج یاد نہیں رکھوں گا کیونکہ مجھے گناہ ہو جائے گا. اور ہمارے یہاں اناؤنسمنٹ آپ کہیں گے جناب انشاءاللہ یاد رکھیں گے، آپ بھی یاد رکھیے گا. بہت سادہ سی بات ہے. اچھا مولانا یہ مسئلے حل کیوں ہوں گے، کیسے ہوں گے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. امام زمانہ کے ظہور پر حل ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہوں گے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جہاں آپ نے جس شے کا اظہار کرنا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ مجھے کہاں کس شے کو کس طرح سے ریسپونڈ کرنا ہے. تو آپ اپنے آپ کو لافنگ اسٹاک خود بنا لیں گے اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے. تو اس لیے یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا مولانا؟ یہ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ سارے فقہا بیٹھ جائیں اور ایک جگہ بیٹھ کر کوئی ایک نتیجہ نکال لیں؟ یہ امپاسبل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیا کبھی ایسا کسی اور فیلڈ میں ہو سکا ہے؟ نہیں ہو سکا ہے کہ مثلاً سارے ڈاکٹرز بیٹھ جائیں ایک جگہ اور کہیں کہ جناب تمام بیماریوں میں ہم لسٹ بنا لیتے اور اس میں یہ بیماری کا یہ علاج ہے اور سب نے اس پہ اتفاق کر لیا. ایسا نہیں ہوگا. انڈرسٹینڈنگ ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے جو درایت ہے ہر ایک کی اپنی 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 مختلف ہے، لیکن سب چونکہ عادل ہیں، معصوم نہیں ہے، عادل ہیں. عادل کا مطلب یہ ہے کہ جو فتویٰ دیتے ہوئے اپنی خواہشات نفسانی کو انوالو نہیں کرے گا درمیان میں، یہ عادل. ہاں لیکن معصوم نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے کہ دو انٹرپریٹیشن ہو، تو مولانا اس میں اتفاق کیسے ہوگا؟ اتفاق ایسے ہی ہوگا کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے، اور یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ لما ضرب الحسین، جب امام حسین علیہ السلام کو ضربتوں کے ساتھ شہید کیا گیا تو نادا، ایک منادی نے ندا دی، من بطنان العرش، عرش کی گہرائیوں سے، کہ اب تمہیں اللہ توفیق دے گا نہیں کہ تم یوم العید، اضحیٰ اور فطر ایک ساتھ منا سکو، یہ سزا ہے اس امت کی. یہ حدیث میں فرمایا آپ نے. آپ امام حسین پر رونے والے ہیں لیکن کچھ چیزوں کے آثار اثر وضعی ہیں. ایک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاملہ ساری دنیا میں اب اس طرح سے رکھا ہے کہ تم متحیر رہو گے، یہ حدیث کا لفظ ہے، یعنی سرگردان رہو گے کہ اب عید اس دن ہے، اس دن ہے، اس دن ہے. آپ اپنی شرعی وظیفے کو سمجھتے ہوئے اپنی ڈیوٹی پوری کر لیں، لیکن یہ مسئلہ کلیکٹیولی اس وقت حل ہوگا جب امام زمانہ تشریف لائیں گے، امام نے فرمایا. اس سے پہلے یہ یتیمی کا دور اسی لگایا جاتا ہے. تو ہم جو کہتے ہیں، دیکھیں مرجعیت کا انسٹیٹیوشن بہت اسٹرانگ ہے غیبت امام میں، لیکن امامت کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا کوئی ریپلیسمنٹ تھوڑی. ہاں امام علیہ السلام جب فرمائیں تو ان کا ایک حکم وہ ساری دنیا پہ نافذ ہے. اب امام علیہ السلام یہ فرمائیں کہ افق کے مطابق ہے یا اشتراک لیل ہے یا کوئی اور حکم ہے امام السلام کو، امام جانتے ہیں. میں جب آ رہا تھا تو سوچ یہ رہا تھا کہ کچھ شب جمعہ گزر گئیں اور ایک معصومہ کا ذکر نہیں ہو سکا. آپ اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے ذکر سے. کیوں؟
शेख अब्बास क़ुमी का नाम किसने नहीं सुना हुआ? मफ़ातुल जनान के मौल्लिफ़, उनके बेटे हैं हाज अली मुहद्दिस ज़ादे। मुहद्दिस ज़ादे उन्हें इसलिए कहा जाता है कि मुहद्दिस का बेटा। उनका ये वाक़या है। वो रोज़ा ख़ान थे, मसाइब पढ़ते थे। तो मसाइब पढ़ते हुए एक मरतबा गले में तकलीफ़ हुई, और जब डॉक्टर्स से मुराजा किया तो पता ये चला कि अब कैंसर है शदीद। तो फ़िक्रमंद हुए, कुछ डॉक्टर्स के पास गए। एक इंग्लिश डॉक्टर वहाँ उस वक़्त होते थे तेहरान में, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि मैं आपका इलाज करूँगा, लेकिन एक कंडीशन है इसमें। 6 मंथ्स के लिए आपने बिल्कुल खामोश रहना, कुछ भी नहीं बोलना। उन्होंने कहा ये इम्पॉसिबल है, इसलिए कि मुसलमान हूँ, नमाज फ़र्ज़ है। कि अगर वो फ़र्ज़ है तो बस फ़कत नमाज की हद तक आपने कहना है ज़बान से, बाकी कुछ भी नहीं कहना, खामोश रहना 6 महीने, तभी आपका इलाज पॉसिबल है। हत्ता ये कि अगर आपको पानी चाहिए तो लिख कर कहें कि पानी चाहिए। तो कहते हैं मुझ पर एक बड़ा स्ट्रेस का ज़माना भी था, और मुहर्रम आ गया, और जब आसपास के घरों से मजलिस की सदा आना शुरू हुई, तो मैं अपने दिल में बड़ा मलूल था और रंजीदा था कि मौला इस बार आपके मसाइब का जिक्र नहीं हो पाएगा। तो घर के कोने में कहीं बैठकर रोता रहता था, कह नहीं पाता था कुछ। एक रात सोया तो खुद हाज अली मुहद्दिस ज़ादे बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब में रसूल अल्लाह को देखा, साथ में अब अब्दुल्लाह हुसैन तशरीफ़ लाए। मुझसे कहा कि उठो, और तुम्हारे साथ वाले हुजरे में सैयद मुस्तफ़ा मौजूद है। सैयद मुस्तफ़ा इनकी बेटी के शौहर है। उससे जाके कहो कि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरी बेटी सकीना के मसाइब पढ़ो। कहते हैं मैं आलम ख्वाब ही में उठा, उनके पास गया। मैंने कहा सैयद मुस्तफ़ा, रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं कि तुम शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब पढ़ो। तो उन पर ऐसी हैबत आ रही थी सैयद मुस्तफ़ा पर कि मैं इमाम हुसैन के सामने उनकी बेटी के मसाइब का जिक्र करूँ, ये कैसे मुमकिन है। तो कहते हैं कि लरज़ रहा था। तो रसूलुल्लाह ने मुझसे कहा कि तुम पढ़ो। तो मैंने एक मशहूर मरसिया जो ईरान में पढ़ा जाता है वो पढ़ा। इसका तर्जुमा ये है कि शहज़ादी, जब आपको तमाचा मारा गया तो आपका चेहरा छोटा था और जालिम का हाथ बड़ा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपका चेहरा छोटा था, जालिम का हाथ बड़ा था। उनका बयान है कि जैसे ही रसूल अल्लाह ने ये मिसरा सुना मरसिए का, वहीं गश खाकर बेहोश हो गए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गश खा गए शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब पर। बहुत खूब कहा है एक फारसी शायर ने, मैं कहता हूँ रिवायत है, काश काश मसाइब की रिवायतें काश सही ना हो, पता नहीं, लेकिन ये हैं किताबों में कि सकीना को बार बार गिरा दिया जाता था ऊँट से। एक बच्ची के जो चल रही है उसे ऊँट से गिरा दिया जाता था, और खींच कर जालिम तमाचे लगा लगा कर दोबारा लेकर आते थे और ऊँट पर बिठाते थे। खुदा आपकी औलादों को सलामत रखे, कोई गम ना अता फरमाए सिवा गम अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। बेटी का गम तो वही महसूस कर सकता है जिसे अल्लाह ताला ने बेटियां अता फरमाई है। हाय हाय। एक फारसी शायर ने पूरा मरसिया इस बात पर कहा कि उसने लिखा, ज़बान हाल है कि बेटी बाबा से फरियाद कर रही है कि बाबा जब मुझे तमाचा लगा, बाबा तो कुजा बूदी, अजमा तो जुदा बूदी। बाबा आप कहाँ थे, बाबा आप मुझसे तो जुदा थे, बाबा आप कहाँ थे, मुझसे तो जुदा थे। फिर अगला मिसरा ये लिखा, मैं उसका जवाब भी आपको सुनाता हूँ। अगला मिसरा ये लिखा कि बाबा मुझे जालिम ने धक्के देकर ऊँट से गिरा दिया ज़मीन पर, बाबा तो कुजा बूदी, अजमा तो जुदा बूदी। कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सदा आई कि बेटी जब आपको तमाचे लग रहे थे तो दर तश्त तला बूदम, मशगूल दुआ बूदम। ऐ बेटी, मैं उस तश्त में मेरा सर रखा हुआ था कि जब यजीद अपने हाथों में जो छड़ी थी उससे मेरे लबों पर ताजियाने मार रहा था। बेटी मैं आपसे जुदा नहीं था इसलिए कि मशगूल दुआ बूदम, बेटी मैं दुआ कर रहा बेटी मैं दुआ में मशगूल था। परवरदिगार तो सकीना सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में जो मोमिनीन यहाँ पर हैं उनकी तमाम हाजात को पूरा फरमा,
وہ واقعہ میں اس طرح سے ہے کہ جب حاج علی محدثزادے نے عالم خواب میں وہ فقرہ پڑھا جس سے امام حسین اور رسول اللہ گویا غش کھا گئے کہ سکینہ کا چہرہ چھوٹا تھا اور ہاتھ بڑا تھا، تو کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میں خود فریاد کر رہا ہوں، چیخیں مار رہا ہوں جیسے خواب میں، اور میری زوجہ نے آ کر مجھے ہلایا اور کہا کہ تم عالم خواب میں بار بار فریاد کر رہے ہو، یا حسین چیخ رہے ہو۔ اور اس وقت میں نے محسوس کیا کہ وہ جو گلے کا کینسر تھا وہ اب اس کا اثر نہیں بچا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا اور میں بات کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اور جب میں بعد میں ڈاکٹر سے رجوع کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، اس کے اب آثار نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ مجھے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے ذکر کے صدقے میں مجھے خواب میں یہ بتلایا گیا کہ وہاں سے شفا ملے گی تمہیں۔ تو آپ کی جہاں کہیں جو مریض ہیں اور جو حاجات کے متمنی ہیں اور جو کچھ سوچ کر آئے ہیں کہ پروردگار عالم انشاءاللہ اپنی حاجات آپ ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو بھی شہزادی سکینہ کے صدقے میں نوازے گا پروردگار، ان تمام مومنین کے حاجات کو پورا فرما، شریعت اسلامی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، حضرت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، پروردگار شہزادی سکینہ کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرما۔ اللہ اکبر۔ ایک آپ گریہ فرما چکے ہیں، مجھے وہ فقرہ بھی یاد آ گیا کہ وہ واقعہ کہ جب شہزادی سکینہ کی قبر کو کھولنا پڑا اور سید ابراہیم جیسے نجیب الطرفین سید نے اس لاشے کو نکال کر قبر کو پختہ کیا تو وہ بار بار فریاد کرتے تھے اور چیختے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا بعد میں کہ آپ کیوں چیختے ہیں فریاد کرتے ہیں تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ مثلاً کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی چہرے پر زخموں کے نشان ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ میں کہتا ہوں کہ جو کئی نسلوں بعد ایک سید کے لیے دیکھنا ناممکن ہے تو وہ حسین کے کٹے سر نے نو کے نیزہ سے اس منظر کو امام زین العابدین علیہ السلام نے بندے ہاتھوں کے ساتھ اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے منظر کو